وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائے کہ کافر، جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، علی النار، آگ پر۔ بڑا خطرناک منظر ہے، آگ سامنے، جہنم سامنے، اس پر یہ کھڑے کیے، تو پھر ان سے سوال ہوگا، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن سامنے کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے یہ جہنم پر، آگ پر، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، تو پھر اللہ ان سے پوچھے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے؟ دنیا میں تو تم فردی کہانیاں سمجھتے تھے، تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، انکار کرتے تھے، تم ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ دوبارہ زندہ کرے، کھڑا کرے، عذاب کرے، جہنم دے، جنت دے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ اس دن پھر سامنے جہنم کے کھڑا کر کے اللہ کے نعرے بند اللہ پوچھے گا، لیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے؟ کوئی افسانہ نہیں قصہ تھا، کوئی کہانی تھی، تو سٹوری تھی جو میرا پیغمبر تم کو بتاتا تھا، جو قرآن نے بتائی تھی اور تم انکار کرتے تھے۔ الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، سچ نہیں ہے، تمہارے سامنے آ نہیں گئی؟ تو یہ سب بیان کا زبان بولیں گے کافر ان کے، قالوا، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، وربنا، اور ہمیں اپنے رب کی قسم، وربنا، اور قسم ہے ہم اپنے رب کی، حق ہے، قسم اٹھا کے کہیں گے یہ کیا ہے، حق ہے، حق ہے، حقیقت ہے، سچ ہے، اسی بھولے گئے، اسی دنیا کی مصروف ہے، اسی آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں، جو بھی شریعت کی بات ہوئی ہے کالت وقت سنیا نہیں، توجہ نہیں کی تھی، انکار کرتے رہے۔ قالوا، کہیں گے بلا وربنا، کی بلا کیوں نہیں، جی ہاں وربنا، اور ہمیں اپنے رب کی قسم ہے، وربنا، اور ہمیں اپنے رب کی قسم۔ قالا، تو اللہ فرمائے گا فذوقوا العذاب، بس چکھو عذاب، لطف لو اس عذاب کا، کس طرح کے جہنم کے اندر عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمارے کو محفوظ رکھے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ تو اللہ نے ویسے تو کافروں کے لیے جہنم بنائی ہے، وہ عدت للکافرین، کہ مومن مسلمان نے کہ اپنے کرتوت کی وجہ تو جانا، بے شک اصل حقیقت جہنم بھی کافر کے واسطے، مشرک کے واسطے، کہ مسلمان ہو کہ اللہ نے خبردار کیتا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو مسلمان سے اس سے بھی ہے کہ نہیں، جیسے کافر کے واسطے، مسلمان واسطے مسلمان گناہ گار وہ اپنی سزا تو دے گا بھائی، جو جو کچھ کیا نا دنیا میں بھگت کے جائے گا۔ اللہ اکبر، اعلیٰ فذوقوا العذاب، بس چکھو عذاب کو۔ عذاب کیسا ہوئے گا؟ پوری زندگی کے اندر عیش کرنے والا بندہ جنوں ایک دفعہ، ایک ساتھ، ایک سیکنڈ بھی تکلیف نہیں پہنچے، 70 80 90 سال کی زندگی گزاری ہے، کئی تکلیف آئی ہے، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی ڈپریشن، کوئی آئی نہیں، 24 گھنٹے سونے کے چمچے کا کھانا،
ہاں بڑیاں بڑیاں 3-3 کروڑ گڈیاں چاہیے سواریاں کی ہے وہ اندر بھی کلین تھلے پیر لایا تو پھر بھی کلین اندر بڑیا بڑے اے سی باریاں لگیاں ہوئی جمدے سونے کا چمچا منہ کے اندر آیا تو کبھی دنیا کے اندر کوئی تکلیف کوئی ٹینشن سے پریشانی نہیں لگی ظلم العذاب اس بندے نو اس نافرمان نو جیسا انسان ہوئے گا اللہ اس کو جہنم کے کنارے کے کھڑا کر اینج کر کے اینج کر دے یہ ٹوپی لائی دی ہے اینج واپس سنا بھائی ایون یہاں دنیا وہ کہے گا اللہ پوری زندگی عذاب نہیں ہے ساری زندگی کا عیش سواد لطف آرام عیاشیاں جہنم کا ایک ٹوٹکی وہ ختم کر دے کہ اس کا سارا وہ 80-90 سال کا سواد جتنا بھی ہے ختم ہو جائے وہ ہے جہنم فذوق العذاب چکھو عذاب یہ مطلب یہ نہیں کوئی امن کا ذائقہ چکھ لا یا مرود چکھ لا یا پوچھا فذوق العذاب عذاب چکھو یہ وہ جہنم کا اس کے برعکس مومن مسلمان کمزور پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزاری وہ خوشیوں ننگ ہر شے دیکھے لیکن کروڑ نہیں کی لالچ نہیں کیتا حرام کھانا نہیں حرام کمایا نہیں بچے کو حرام کما کے دیتا نہیں کسی البت نظر کی نہیں جو اللہ نے دیتا سی وہ اقناعت کی ہے وہ اقناعت کرتا رہا اللہ کا شکر ہمیشہ ادا کرتا رہا کبھی بیماری اپنے نو آ گئی کبھی بیوی نو آ گئی کبھی بچے نو آ گئی کبھی کوئی ٹینشن بڑھ گئی کبھی کوئی پریشانی نہ یہ گھر کے اندر کوئی پکھا نہ کوئی کولر ہے نہ کوئی شہر ہے نہ کوئی اے سی ہے کوئی کچھ نہیں کچھ ہے ایسے کارو ہوں بھی جنہوں نے گھر کے پکے بھی نے میں نہیں کہتے ہے ایسے ادھر لب کے پکے لوایا کرو یہ تو کام ادھر نہیں کریا کرو ایسے بھی گھر ہے میرے اجے بھی تھلے سوتے ہو تھی پریشان ہو گے نہیں میرے پتا جی ایک 4 بھائی ہے تو 4 میں آنے تو ان سو گیا 2 تھلے ہوئے اتنا لیا کرو یہ نیکیاں کریا کرو دیکھ کے دب کے گل سمجھ آ گئی سال کے ایک ایڈمیشن دے کے 500,000 2,000 روپیہ دے تو بچ جاتے بولتا اور جہاں 100 روپیہ کما کم از کم 20 خرچ کرے بھی جو اللہ کے رستے جہاں 1000 کما 200 تو دے اللہ کے رستے چ روزینہ تے کرے بھائی تاں بچنا اتوں فرمایا صدقہ آڑ ہے جہنم تو ٹال ہے جہنم تو صدقہ کریا کرو سمجھ آتی کہ نہیں گئی تو ایسا شخص مومن مسلمان جن نے کبھی حرام کھاتا نہیں حرام سوچیا نہیں حرام دیکھیا نہیں کسی کی کھو ضرور کی نہیں کسی نے قبضے کیتے نہیں چوری کیتے نہیں جو اللہ نے دیتا وہ قرار کی ہے تو ساری زندگی 80 سال 90 سال بھوک ننگ مصیبت کٹے اللہ کا شکوا کسی کے ہاتھ نہیں کھلایا ایسے بندے کو اللہ جنت انج کر کے باہر کٹے اللہ کہیں گے سنا کہ رہا دنیا تو اللہ کہیں گے موجہ سی بادشاہ بن کے رہا تو اور میں تمہیں پھر کہنا ہے جی حقیقت ساری دنیا جو جبے پے سی سارا دن کتنے مر کے جانا سی بے کول کتنے جانا پوری دن دے اندر بیڑا کرک اپنے ایمان کا کیتا سی اللہ کی عبادت دے چور ہر چیز دے چور
اے حقیقت ہے پوری دنیا جو اللہ دے نبی نے دو لفظاں بیان کر دیتی، ارباں پتی خرباں پتی جنوں کدی دکھ نہیں آیا، جہنم دی ایک ڈبکی اینو ساری دنیا دا عیش پلا دے گی، اور جنت دے اندر قدم رکھنا باہر آ جانا اینو پوری دنیا دے غم پلا دے گا۔ وائی سمجھ نہیں؟ اللہ اکبر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی سیرت مبارکہ کدی کھب کے پڑھی؟ جس نبی دا سی کلمہ پڑھیا کدی کھب کے اس سیرت نو پڑھیا؟ دیکھو تو صحیح رسول اللہ کی زندگی حالات کیسے گزرے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں 2 مہینے گزر جاندے گھر کے چولہا نہیں سی بلدا۔ جو دا آٹا پیسنا ایڈا بڑا بچہ بیچ کی ہوں سی جو انہوں نے بڑے دے تو جے فرمایا کہ میں کھا ہوں سی یا پھوک مار کے اڑا لیندے سے پانی پا کے گھول لیندے سے ایسی چسکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت کے اندر ایک زیتون ہے تو کسی نے دوسرا لا کے لے آ کے سال رکھ دیتا، اسی تو سات کھا کے اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا۔ کنیاں کنیاں ڈشاں ساڈے کول ہوندی بھائی حساب دینا پینا، حساب دینا پینا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن اللہ نعمت کے بارے پوچھے گا جو دنیا تے کھادا تسی تے کباڑ کیتا، اتنا کباڑ کیتا، پلیٹاں بھریاں ویاواں دے اوتے او جھوٹ تسی پھلائی آئینہ نہ پا کے بے تکا۔ تو کدی بھی یاد نہیں آن لگیا رشن سیلڈ کھان لگا کہ حساب دو، کدی یاد آیا ایمانی قرآنی نہ مینو نہ تمانو بھی رسین سیلڈ آیا ہے ہوں بھی آیا کیوں ہے ہوں لیگ پیس آیا، کدی ایمانی قرآنی یاد آیا؟ میں ہاتھ چ فرور پھڑیا، کنو پھڑیا، ام پھڑیا، کدی یاد آیا؟ آیا نہیں آیا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ طَعَامِهِ، پس چاہیے کہ انسان کو اپنے کھانے پر غور کرے، غور کرے۔ یہ تو کھانا ہی ہے صرف، کیوں غور کرنے کی لوگ ہے؟ وہ غور کرے اپنے کھانے وال غور کرے، وہ انسان وہ کیا کھا رہا دیکھے، وہ اللہ کی نہیں۔ اللہ ایک بندہ وہ روٹی کھان لیا گنڈے نال، کادے نال؟ گنڈے کا پتا نا، پیاز نہ روٹی کھانا۔ پرانے دور انج ہی ہوندے سی، گنڈا پھڑنا چلنا اتنے مکھی مارنی گنڈے دے نال روٹی کھانی یا کسی نے بہت ہونا تو لسوڑے بڑے لگتے ہوندے سی، لسوڑے ایک لسوڑا جڑا تے نال گنڈا پھڑنا۔ ایک بندے نے میں روٹی کھاندیا دیکھیا تے او بندے کوئی گنڈا ہی سی، سکی روٹی سی، چوپڑی بھی نہیں سی تے بئی روٹی سی۔ انہیں کو روٹی دے 15 لقمے بنائے ہونے ہیں، چھوٹی روٹی تے ہر لقمے تو کہے الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، لا الہ الا اللہ میرے اگے قرآن ہے، ہر لقمے دے اوتے کہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ۔ تو سانو دوسری باری دال لب جائے شام نو ایک باری پکی سویرے پھر دال دیتی ہے، ہور کوئی نہیں چاہ پکاؤن والی۔ اسی تے مرغے نے بھی کوڑا کرکٹ کہہ دے بولنا نہیں۔ مٹن پکا ہو گئے بس 26 روپے کلو ہے، وہ پکا ہو گئی تو پھر تعریف ہوئے گی، وہ جو مرغا کسی نے پکا کی تعریف ہو۔ وکیل حساب دینے پینے ہیں اتنے جو کھادا، پاویں فری کھادا تو پاویں مل کھادا، مل کھانے والی تو گل کوئی نہیں نا، فری کھانے والی تو حساب دینے پینے ہیں اتنے سب نو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ طَعَامِهِ، پس چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف غور کرے۔ ویسے میں اپنی تعریف نہیں لگا کروں، میں جدوں بھی کوئی چیز دیکھنا یا کرنا فروٹ ہے یا کوئی بھی تو مجھے قرآن کی آیت بار بار یاد آتی ہے کہ اللہ نے تیری غذا کیویں چھپائی ہے یار، کوئی بھی دنیا نہ پھل ہے تیری اللہ نے کیویں غذا چھپائی، صاف کنی رکھی اللہ نے، تیری اس غذا دے اندر ملاوٹ نہیں، جو بھی اللہ نے دیتی ہے خالص دیتی، کسے غذا چ ملاوٹ نہیں، تو چوڑ مارنا پھر
تو چبل مارنا تو دودھ چ بھی ملاوٹ. پھر ایک ہور چیز ہے جیڑی اللہ نے چیز پیدا کیتی ہے وہ آنتڑیاں نو کٹدی نہیں، معدے نو نقصان نہیں دیندی. کیوں؟ بوتل کٹدی آنتڑیاں، یہ معدے نو چن کے رکھ دیندی. سٹنگ نہیں ساریاں ہی سٹنگ ساریاں انسان نو خراب کر رہی ہیں، انسان کی صحت جڑی اللہ نے دیتی. پانی خالص، دودھ خالص. اج کل گرمیاں نا ذرا دودھیاں دے حال دیکھیا کرو. وہ پھر کی آدھے وہ کہتے گاہکاں دا آڈر ہے، نہ پائیے تو دودھ خراب ہو جائے. پھر برف پا لیں چنگی توڑ کے، مطلب 20 کلو دودھ ہے تو وہ 5 کلو برف پا جائے. برف پیچھے جانی ہے نا، پھر دودھ پائی جانی ہے نا. ایک ایک چیز کا حساب ہو سی دن کے مطلب ایک یاد رکھنا. تو میں گزارش یہ کرنا سی جس دنیا سے دل لایا نا اینا روڑے پے زمیناں دے فلاں پراپرٹیاں او ڈگریاں ڈپلومے ایسے گل پہ مرے. اللہ دی قسم، اللہ دے نبی نے فرمایا سی بعد وچ لوگ آنے والے اگر 10واں حصہ بھی عمل کر گئے نا، 10واں حصہ تے اللہ جنت دے دے. 10واں حصہ بھی دین تے عمل کر لے تے اللہ جنت دے دے گا. سانو یہ سوچ نہیں آتی کیوں بول رہے. تو وہ جڑا عذاب چکھنا نا، فذوق العذاب، بس چکھو عذاب بما کنتم تکفرون، جو تم انکار کرتے رہے کفر کرتے، اب اس کا ذائقہ چکھو. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، یہ میرا پیغمبر محمد رسول اللہ، صبر کیجئے کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا. ہمت والے پیغمبر، اولو العزم ہمت والے. تو اولو العزم پیغمبر کتنے؟ 5: حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح. 5 اولو العزم. بعد نے 7 شمار کیتے، حضرت صالح اور حضرت ہود. بعد نے 7 شمار اولو العزم پیغمبر. ہوں انہوں نے جڑا اولو العزم کیا اللہ نے ہمت والے، دوجے ہمت والے نہیں پیغمبر، سارے ہمت والے ہیں لیکن کچھ خاص تربیت ہے. کوئی پیغمبر نہیں جن نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی ہو، صرف حضرت نوح. تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس واسطے اولو العزم، عزم والے، ہمت والے 950 سال قوم تبلیغ کیتی ہے. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. حضرت نوح دی دعوت تسی دیکھ لو. رب اللہ رات دن بلایا، میں نہ راتی رام کیتا تے نہ 950 سال ہوئے. 950 سال نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی، تو فرمایا جویں جویں میں بلاندا سی فلم یزد دعا الا فرارا، اومیں دور نس جا فرار اختیار کر. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. جے میں انہوں کدی دعوت دیندا سی تے اپنی کناں چونگلیاں لے لیندے سی تے کپڑے لپیٹ لیندے سی تے نوح دی آواز ساڈے کناں دے اندر. ساڈی کو ایک کری گل نہ سنے، دوجی واری تیجی واری کہن نوں دل کردا. تو اس واسطے اللہ کہندا اولو العزم ہمت والے، اولو العزم ہمت والے پیغمبر، میرا پیغمبر. تو حضرت ایوب علیہ السلام بے شک اولو العزم نہیں لیکن اللہ تا دیکھ دینے 18 سال بیماری دے اندر رہے ہیں. کتنا عزم ہے کچھ قید کیتی اللہ دی.
یا غیر اللہ دے اگے کچھ کیتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب اولو العزم پیغمبر ہیں، ہمت والے۔ تو میرا پیغمبر اس طرح صبر کر جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے، رسولوں نے صبر کیے۔ ان کو سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں آئی؟ چل نہیں تناؤ سے۔ اچھا، لا تستعجل لہم، تو ان کے لیے جلدی نہ کر، یعنی عذاب جلدی۔ یہ رسول اللہ تے نہیں سی عذاب دا، آپ تو ہدایت چاہتے سی۔ تو ان کا جو صحابہ تھے، حضرت بلال تھے جن کو مار پڑ رہی تھی، ایسی نہ سمجھ، جن پر ظلم کی تشدد کی چکی چل رہی تھی، تو وہ تو دل میں سوچ رہے ہوں گے نا بھئی یا اللہ تیرا قدم انہاں تے عذاب دا کوڑا برس آਉਂਦਾ سی کہ نہیں سی آਉਂਦੀ؟ جدوں حضرت بلال پوڑیاں تے لٹایا جا رہا سی، حضرت سمیہ نو دو ٹکڑے کیتے جا رہے سی، کئیاں نو آریاں نال چیریا جا رہا سی، تے کیا انہاں دے دل چ نہیں سی آਉਂਦੀ کہ اللہ کنی کی دیر ہے؟ تو اللہ فرماندے لا تستعجل، اور تو جلدی نہ کر ان کے لیے، کأنہم گویا کہ وہ یوم یرونا، جس دن وہ دیکھیں گے ما یوعدون، جو ان کو وعدہ دیا جاتا ہے، جو ان کو وعدے دی جاتی ہیں، جب یہ وہ دن دیکھیں گے، یعنی کون سا دن؟ قیامت کا، لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، تو یہ نہیں ٹھہریں گے، نہیں الا ساعۃ من، دن کی ایک گھڑی۔ ان کو اس طرح محسوس ہوگا کہ پوری دنیا جو 100 سال گزار کے آئے نا، وہ دن کا ایک منٹ، ایک سیکنڈ ان کو محسوس ہوگا قیامت کے دن۔ جو میں کی بات کی ہے نا تو آدھے سامنے وہ کیتی ہے نا، ان کو دن کا پوری دنیا عمر جو صرف ساعۃ من نہار، دن کا ایک چھوٹی سی گھڑی ان کو محسوس ہوگی، چھوٹی سی گھڑی دن۔ تو اللہ بلاہن، میرا پیغمبر یہ پہنچانا، تیری ڈیوٹی صرف پہنچانے کی ہے، میری دعوت کو، میرے قرآن کو تو پہچانا، بلاغ کیا کرنا ہے؟ پہنچانا ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ، پس نہیں ہلاک ہوتے، إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، مگر نافرمانوں کی قوم۔ ہلاک کون ہوتا ہے؟ فاسق لوگ، کافر لوگ، یہ نافرمان نہیں ہلاک۔ فحل، حل مانا نہیں دا، فحل نہیں ہلاک ہوتے، الا القوم الفاسقون، مگر فاسقوں کی قوم۔ وآخر دعوانا